انہوں نے جو آئی پی ٹیز کے ساتھ تو کیپیسٹی پیمنٹس ہم اسی طرح ہی دے رہے ہیں. تو اس وقت جو پاور سیکٹر ہے یا پاور منسٹری ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ بجلی سستی ہو, بجلی اویلیبل ہو, لوڈ شیئرنگ کم ہو. بجلی کے دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک سستی ہو اور ایک ہو کہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو ہر وقت بجلی اویلیبل ہو. وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینی. بجلی جتنی مہنگی ہوتی جائے گی, یہ اس رپورٹ میں نے لکھا ہوا ہے بڑا کلیئر, جتنی مہنگی ہوتی جائے گی لوگوں کی استعداد کم ہوتی ہے, لوگ بل بھی دینا مجبوراً چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہتے, وہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہتی ہے کہ وہ بل پے کر سکیں. پھر جو اس کا سلوشن نکلا کیا, سولر. اب جو سولر انرجی ہے وہ ظاہر ہے کہ سستی ترین بجلی ہے, اور یہ ہمارے زمانے میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حکومت ڈسکریج کر رہی ہے رینیوبل انرجی. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ آپ سرکولیٹڈ کی رپورٹ ہے, اس میں آپ دیکھیں 2018 میں نے لکھی. اب سولر پہ جب انہوں نے اپنی امپورٹ کر کے اور بیچنی تھی سولر پینلز, تو اس وقت تو جی بڑا پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جی ہم انٹروڈیوس کریں گے. اب ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ سولر میں لوگ آنے لگے ہیں کیونکہ وہ اعتبار نہیں کرتے ہیں سرکاری بجلی پہ, تو انہوں نے سولر لگانے شروع کیے. جو غریب لوگ ہیں انہوں نے اپنا جو بھی جمع پونجی کر کے وہ کر دیے. اب ان کو آرام نہیں ہے کہ غریب کیسے آرام سے بیٹھ گیا ہے, غریب کیوں نہیں چلا رہا, غریب کو ہم نے کیوں نہیں رکھا ہوا, مسائل میں مزید کیوں نہیں گھیرا ہوا. تو انہوں نے اس میں بھی ابھی جو کرنٹ بجٹ ہے اس میں میرا خیال ہے 18% سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں پینلز پہ. پھر اسی طرح جو اکوپمنٹ ہے اس بھی کریں گے جو امپورٹ کریں گے آپ. تو ان کو آرام نہیں آتا جب عوام کوئی بھی چیز, ان کی تو نااہلی نالائکی کرپشن وہ تو اسی جگہ پر ہے اگر دوسرے معیار نہیں طے کرنا. تو ہمارے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں, یہ پورا جو بجٹ ہے جو کہ وہ ہیرا پھیری کے اعداد و شمار ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ فائنانس منسٹر کو بھی پتا ہے کہ یہ فگرز کیا ہیں, کیونکہ ان میں اتنی نامماثلت ہے, اس میں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں, اس میں کس طرح سے مینوفیکچر کی گئی یہ چیزیں, وہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے اور بڑے کامیاب ہے. بالکل حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ کوئی بھی اہداف ہو, ایگریکلچر ہو, سروسز ہو, انڈسٹری ہو, سارا کچھ نیچے جا رہا ہے. لیکن یہ اس کو دن کو رات بتا رہے ہیں, رات کو دن بتا رہے ہیں. تو میرے باقی ساتھی اس پہ تفصیلاً بات کریں گے, لیکن یہ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بجلی کی ہماری کھپت بہت پیچھے گر گئی ہے, اور کیوں نہیں گرے گی جب انڈسٹری بھی استعمال کرے گی, جو باقی عوام ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے کمرشل ہو. جو جنہوں نے کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے ان پہ بھی انہوں نے لیوی ڈال دی, اور اسی طرح جو پیٹرول میں لیوی بھی جو ڈال رہے ہیں, اور یہ جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں تو پیٹرول مزید مہنگا ہوگا, اور اس کے اوپر 100 روپے جو کہ ہمارے وقت میں 16 سے 24 روپے منسٹر رہ چکے ہیں, یہ بھی بات کریں گے. تو ہمارے لیے تو یہ تقریباً ناممکن بنا دیں گے اس قسم کے حالات. ہمارا پی ڈی ایل 20 روپے, ابھی جو ہے اس کو یہ 100 روپے پہ لے گئے.
یعنی ایک غریب آدمی موٹر سائیکل والا جو 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے وہ اوور اینڈ ابو دا پرائز وہ جو ہے تو 100 روپے پیٹرول کو دے گا. یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کی ایک نااہلوں کے کرپٹ لوگوں کے چنگل میں یہ ملک کو پھنسا دیا گیا ہے اور ایک اچھی بھلی چلی تھی حکومت کو سازش کے ذریعے گرا کے اور یہ ان نوسر بازوں کو ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا، مسلط کر دیا گیا. شکریہ. عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جناب خواتین و حضرات السلام علیکم. سینیٹر شبلی فراز صاحب نے بھی وقت اپوزیشن سینٹ میں بڑی مفصل اور ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے اور یہ موقع بھی ہے جو آپ کے پاور سیکٹر پہ اور خصوصاً کرنے کے حوالے سے. خواتین و حضرات یہاں پہ میں بجٹ اپنا جو ہمارا یہ آج ہمارا 6واں دن ہے اور ایک ساتھ کا جو 8واں ہے یہ پریس کانفرنسز ہم لوگ کر رہے ہیں اور ٹاپک وائز آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹاپک ایک ایک ہم لوگ کور کر کے جاتے ہیں اور ڈیٹیل اس پہ ہم لوگ نکل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج خان جھگڑا صاحب نے جو کہ فائنینس منسٹر رہ چکے کے فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہے. آغاز میں بجٹ کا جس طرح کروں گا پاور سیکٹر بھی بات تفصیلاً کریں گے پر آج میں ایک پاور پہ تھا اور اس کی وجہ یہ کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ جنگ کی صورتحال جو اسرائیل اور ایران کی ہے. خواتین و حضرات جس وقت میں نے اپنی بجٹ اسپیچ کل کی اور بجٹ کے اوپر میں نے جب شروع کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل سمٹی اور سارے لوگوں نے ایک دو ریزولوشن بھی انہوں نے بھی ایئر کرنے دیا. لائیو نہیں آیا آپ میں سے دو لوگ کور کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر وائی فائی سسٹم بھی انہوں نے ڈسیبل کیا ہوا تھا. پریس گیلریز میں لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ آپ موبائل فونس کے ذریعے کوئی نوٹ ٹیکنگ بھی کریں یا سارا کچھ بند کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مرہیوں آئینہ دکھائے گا اور جو تصویر دکھائے گا وہ ایک بڑی بھیانک اور خوفناک قسم کی تصویر حکومت کو دکھائیں گے اور لوگ اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد جس وقت اسپیکر نے الاؤ بھی کیا تو تقریباً 1 گھنٹہ آگے میرے پونے 3 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی تقریب تو آخر میرا غلط گھنٹہ شاید الاؤ ہو پوری طرح نہیں. اس پہ بھی کٹنگ ہوئی کیونکہ میں نے ایکسپینڈیچرس کے بارے میں بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ دفاعی اخراجات جو کہ آپ کے جنگ کے ساتھ منسلک ہے جو کہ ساز و سامان کے ساتھ ہے وہ ضرور کریں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان پھر اٹیک کرے گا. ویلیو ایڈڈ سسٹم میں فورس ملٹیپلائر سسٹم میں ضرور کریں. اور میرے چند سوالات تھے ان کا جواب لینے اور ان کا جواب ہم دے نہیں سکتے. وہ ابھی میں کروں گا تو آپ کی پریس کانفرنس کے لیے کیمرے کٹ جائیں تو میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس ٹاپک سے آف ٹاپک ہوں. پر آتے ہیں بجٹ پہ.